تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھٹ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، ارے قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ بظاہر قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف قبرستان میں سناٹا چھایا ہوتا ہے، مگر ان قبروں کے اندر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ قبریں اوپر سے صرف مٹی کا ایک ڈھیر نظر آتی ہے، مگر ان کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک کے محبوب، جی ہاں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے، قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آدمی سے قبر سب سے پہلے کلام کرتی ہے، اور قبر کیا کہتی ہے؟ اے عنقریب قبروں میں اترنے والوں، ذرا قبر کا کلام سن لو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، بندے سے قبر سب سے پہلے کلام کرتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ یہ وہ ہے جو تو نے میرے لیے تیار کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ اللہ، ارے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ یاد رکھ، میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، ارے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابھر کر آنکھ بھی بہ جائے گی، ارے کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا کیا کرے گا؟ بے عمل گر چھا گئے، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے کسی ساتھی سے فرمایا، بھائی موت کی یاد نے میری نیندوں کو اڑا دیا، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اے بھائی، اگر تم 3 دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو دنیا میں لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہے ہونے کے باوجود تمہیں اس مردے سے وحشت ہونے لگے، اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں اور بدن کو کھا رہے ہیں، اس کے بدن سے پیپ جاری ہے، سخت بدبو آ رہی ہے، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہے، ہائے ہائے غور تو کرو،
یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، یہی مردہ جب زندہ تھا خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر عمر بن عبدالعزیز غور و فکر کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور قبر بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا اے قبر ضرور بتا۔ قبر کہنے لگی میں اس کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پچھلیاں باندھ باندھ کر رونے لگے۔ اللہ اللہ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، سے نہیں نکلتا اندھیری قبر دل سے نہیں نکلتا ذرا غور کیجیے، یہ قبرستان میں مٹی کی ڈھیریاں جنہیں ہم دیکھ کر کچھ بھی نوٹس نہیں لیتے اور بغیر نوٹس لیے دنیاوی خیالوں میں کھوئے ہوئے آج ہم گزر جاتے ہیں۔ ان مٹی کے ڈھیروں کا اندرونی معاملہ کیسا تشویشناک ہے، مگر افسوس افسوس آج ہم قبرستانوں سے عبرت نہیں لیتے۔ ہم دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں قبر یاد ہی نہیں آتی۔ دل کی سختی، ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں مردے اتارتے ہیں۔ کسی کا والد دنیا سے رخصت ہوا، کسی نے اپنے بھائی کو خود قبر میں اتارا، کوئی اپنے عزیز کا آج جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے دوست کی آگے بڑھ کر آنکھوں
آنکھوں کو بند کر رہا ہے، مگر افسوس دل گناہ کر کر کے ایسا سخت ہوا کہ غفلت جاتی ہی نہیں ہے۔ کاش ہم عبرت لینے والے بن جاتے، کاش ہمیں قبر و آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی۔ ہاں ہاں، دو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے عاشقان رسول، ہم عبرت لیں یا نہ لیں، ہمیں فکر ہو یا نہ ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ نہ جانے کب موت آ جائے، ہائے ہائے، مرنے کے بعد ہمیں گھٹ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ ہم اگرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکیں گے، مگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس وقت ہم پر کیا گزر رہی ہوگی، ہائے ہماری نافرمانیاں۔ اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت قبر کہتی ہے، اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، اس وقت جب کہ ہم قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور زارو قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر کو دیکھ کر اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ، آپ کی عادت کریمہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے، اے اہل قبور، تم مر گئے، ہائے موت، تم نے اپنے عمل دیکھ لیے، ہائے رے عمل۔ پھر فرماتے، ہائے کل عطا بھی قبر میں ہوگا، ہائے کل عطا بھی قبر میں ہوگا۔ اسی طرح روتے دھوتے ساری زندگی گزار دیتے تھے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان رسول، موت سر پر کھڑی ہے۔ قبرستان میں آئے دن نئی قبروں کا اضافہ ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے۔ ہم میں سے کون کس وقت موت کی سیڑھی اتر کر قبر کی گہرائی میں جا پہنچے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ایک ترتیب سے ہے، یعنی پہلے اولاد، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا۔ لیکن دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بہت دفعہ
بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کسی کے نانا جان زندہ ہوتے ہیں مگر امی جان جدائی کا صدمہ دے جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان قبر میں اتر چکی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچ کیا ہوگا۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان رشتے داروں کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک دنیا چھوڑ جائیں گے، پھر ہمارا بھی قبر کے اندر بسیرا ہوگا۔ وہ تنہائی کا گھر، وہ گھبراہٹ کا گھر، وہ وحشت کا گھر ایک دن ہمارا مستقل مسکن بننے والا ہے، وہ تنہائی کا گھر، وہ گھبراہٹ کا گھر ایک دن ہمارا مستقل رہنے والا گھر بننے والا ہے۔ کسی شاعر نے ہمیں کیا خوب جھنجھوڑا، اللہ کرے آج شب برات ہے، توبہ کی رات ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی کو اتار لیں، اچانک موت آنے والی ہے۔ شاعر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، دلا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے بھائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، وہاں تو عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ دنیا، ارے نادان تو دانا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن ملک الموت آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے قبر میں کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے میدان محشر میں کام آنا ہے۔ سنیے سنیے ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک روز میں قبرستان گیا، میری نظر ایک قبر کے لکھے ہوئے کتبے پر پڑی، اس قبر پر یہ عبرتناک اشعار لکھے ہوئے تھے، اے میرے عزیز میری قبر کے قریب سے یوں گزر جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ اس کتبے پر لکھا تھا انہوں نے وراثت سے اپنے حصے بانٹ لیے، راحتوں کو پا لیا، میرے عزیز کتنی جلدی مجھے بھول گئے، میرے چاہنے والے کتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ قبرستانوں کو ذرا دیکھ لیجیے، آج قبر میں اترنے والا گویا یہ پکار رہا ہے، میرے جاننے والوں نے وراثت کو تقسیم کر لیا، آج وہ مجھے بھول گئے، میرے قریب آتے ہیں لیکن نہ جانے مجھے جانتے ہی نہیں، میرے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی یہ کیسی عبرت کی بات ہے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد چند دن رونا دھونا ہوگا، کل شریف کا ختم ہوگا، پھر ساتہ، پھر 40واں اور کچھ عرصے بعد
بعد جو ہے ارے فاتح پڑھنے کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ذہنوں سے ہمارا خیال اتر جائے گا۔ چند سال ہماری قبر کا نشان باقی رہے گا، پھر رفتہ رفتہ ہماری قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا، اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ کسی نے ہمیں کیسا خوب جھنجھوڑا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ ارے موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ ارے خود اندھیری قبر میں تو جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، اور گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، اور گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، واقعی یہ دنیا فانی ہے، موت آنی ہے، ضرور آنی ہے، جب ہم دنیا میں آ گئے اب موت گلے سے لگانی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے اللہ کا کلام سنیے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس اللہ پاک کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ اے میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم یہ حقیقت جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر موت کو ایسے بھولتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیے ہم موت کو بھولتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولے گی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 3 مرتبہ تشریف لاتے اور غور سے دیکھتے ہیں، ان میں سے جس کا رزق پورا ہو چکا اس کی روح قبض کر لیتے ہیں،
جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ گھر والے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوں، میں نے تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ جا کر فرماتے ہیں تو سنو سنو، گھر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ ارے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ آئیے ایک عبرتناک واقعہ، کیونکہ آج ہم بھی دنیا میں بدمست ہے، آج اچھا گھر چاہیے، آج اچھا کاروبار چاہیے، آج اچھا اسٹیٹس چاہیے، آج اچھی جگہ پر رہائش چاہیے، مال چاہیے، زر چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے۔ ذرا آج اس واقعے کو دل سے سماعت کر لیجئے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، شاہانہ زندگی بڑے مزے سے گزار رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا، تیاریاں شروع ہو گئیں، بادشاہ سلامت کے لیے کپڑے حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے ایک سوٹ کو دیکھا پسند نہ آیا، دوسرا دیکھا پسند نہ آیا، ارے سینکڑوں لباس بادشاہ نے دیکھے، آخر ان میں سے ایک لباس پسند آیا، بادشاہ سلامت نے اس لباس کو پہنا، پھر سواری کے لیے گھوڑے لائے گئے، بادشاہ سلامت نے سینکڑوں گھوڑوں میں سے اپنی مرضی کا ایک گھوڑا پسند کیا، پھر لشکر کو بلایا گیا، بڑی شان و شوکت سے بادشاہ سلامت سفر پر روانہ ہوئے، ایسے ٹھاٹ باٹ ایسی شان و شوکت، بادشاہ سلامت غرور میں مبتلا ہو گئے، گردن اکڑ گئی۔ اب بادشاہ سلامت تکبر کے نشے میں بدمست اپنی سلطنت کا دورہ فرما رہے تھے، غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اسی غرور میں بادشاہ کا سفر جاری تھا۔ ایک غریب شخص بادشاہ کے سامنے آیا، پرانے کپڑے، ظاہری حال بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، اس شخص نے بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ سلامت کو غرور و تکبر کے نشے میں بدمست تھا، ایک غریب آدمی کو جواب دینا اسے کب گوارا کر سکتا تھا، اس شخص نے بھی بادشاہ کی بے رخی کی پرواہ نہ کی اور کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ سلامت نے سنی انسنی کر دی۔ اب اس غریب شخص نے بڑی دلیری سے آگے بڑھ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ اب تو بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور چلا کر بولا اے شخص لگام کو چھوڑ دے۔ اس غریب شخص نے پھر بڑی سادگی سے کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ سے ضروری کام ہے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ سلطنت کے دورے پر تھا، بات نہ سنتا تو بادشاہ کی ناک کٹتی تھی، چنانچہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہا بتا کیا کام ہے۔
غریب شخص بولا ایک راز کی بات ہے اور بتانی میں بادشاہ تیرے کان میں ہے۔ بادشاہ نے گھوڑے پر بیٹھے ہی سر جھکایا۔ اس شخص نے بادشاہ کو کان کے قریب ہو کر کہا بادشاہ سلامت، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب تو بادشاہ سلامت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے بادشاہ نے بڑی عاجزی سے کہا اے ملک الموت، اس وقت مجھے مہلت دے دو، سلطنت کا دورہ پورا کر لوں، گھر پہنچ جاؤں، پھر آپ میری روح کو قبض کر لیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، اب تم اپنی سلطنت کو نہ دیکھ سکو گے، تمہیں اپنے اہل و عیال کے پاس جانے کی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ ملک الموت علیہ السلام نے یہ کہہ کر بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا اور کچھ ہی دیر پہلے غرور و تکبر کے نشے میں اکڑ کر چلنے والا بادشاہ زمین پر گر پڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان دنیا میں 100 برس کا ہے لیکن کسی کو ایک پل کی خبر نہیں، اور کسی نے کیا خوب جھنجھوڑا کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے